جی محترم فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے قاری صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی بھائی جان کیا کیا حال ہے؟ کہنا ٹھیک چاہیں ہے. گے؟ جی میں 2-3 باتیں جی کہنا چاہوں ٹھیک گا ہے بھائی. سننے والوں کو، جو کہ میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ کے سارے درس قرآن سے کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں جتنے بھی لوگ یہاں پر سن رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں ان سے بھی کہ دیکھیں، میں نے ساری عمر قرآن پڑھا، مدرسے میں 12 سال میں نے حفظ کیا، قاری بنا، پھر درس نظامی کا کورس کیا، پھر مسجدیں بھی بنائیں اور تبلیغ کے لیے بھی گیا. اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کی ہوئی تھی. لیکن مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ختم اور درود کے علاوہ کچھ نہیں ملا اسلام میں سے. اور میں کتنی عرصے سے سن رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ جو ہے انڈیا کے جو اسلام کے خلاف ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ان کے وہی لوگ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. میں ایک پاکستانی ہوں اور میں ایک قرآن کو پڑھا ہوا ہوں، اور آپ کے سارے پروگرام نے، یہ جتنے لوگ آپ پروگرام کرتے ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں، وہ آپ کا درس قرآن میرے لیے علامہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر، وضو میں بحالت وضو بیٹھ کر ان کی آواز میں قرآن سننا اور تلاوت کرنا اور ان کے درس کو سننا اور کبھی سوال نہ اٹھانا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. میرے خیال سے میں نے جو 9 سال درس نظامی کی ہے وہ میرے سارے ضائع ہو گئے. لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا، کہ آپ اتنی محنت کے ساتھ، یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں اور آپ اسلام کے بھی خلاف نہیں ہیں، آپ تو اسلام کو ایک بالکل آئینے کی طرح پریزنٹ کرتے ہیں، جس سے مجھ جیسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں مدرسے کے اسٹوڈنٹوں کی جو ہے وہ ہیلپ ہو رہی ہے. وہ ابھی سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں پہلی تو بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ان میں سے جو جتنے بھی یہاں پر آ رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ، مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنے دوستوں کو انوائٹ کیا جو کہ مدرسے کے طالب علم ہیں، ان کو میں نے کہا کہ بھائی جان آئیں اور ادھر اس پروگرام کو سنیں، اور پھر ہم اس کے بعد آپ کے پروگرام کے بعد ہم اس پر بحث کرتے ہیں. اچھی بحث ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہندو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں پاکستانی مسلم ہوں، میرا باپ دادا سب وہ پیری مریدی بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن میں نے اسلام کو چھوڑا کیونکہ مجھے اسلام میں کچھ بھی نہیں ملا سوائے وہ دوزخ کی آگ کے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس دنیا کو جنت نہیں نہ بنایا تو بھول جائیں کہ ہمیں آگے جنت ملے گی. جنت کیا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جس ملک میں نہریں ہی نہیں ہے وہ نہروں کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حور مقصورات فی الخیام، جو عورتوں میں جو وہ جس نے کبھی عورت نہیں دیکھی تو ان کو ایک اچھے خواب دکھاتے ہیں. میں یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں ایز اے ایکس مسلم، ایکس قاری اور یا ایکس امام، کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایکس مسلم ہیں اور جو اسلام پر سوچ و بچار کر رہے ہیں وہ آپ کے پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، جن میں ایک ہوں اور میرے کافی سارے جاننے والے اور لوگ ہیں. باقی جو دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسری میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جو ابھی بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ اندھیرے میں ہیں اور وہ اندھیرے میں ہی رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، آپ کے پروگرام میں میری اور میرے جیسے ہزاروں لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو جب کہتے ہیں کہ آپ کو ڈالر ملتے ہیں یا آپ کو یہ سپر چیٹ ملتا ہے، بھائی جان جب میں نے اسلام کو چھوڑا تو مجھ سے سب کچھ چھین گیا، میرا بیٹا، میری بیوی، سب کچھ، حالانکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ اسلام سکھاتے ہی ایسے ہے. اگر میرا بھائی کنورٹ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا. دیکھیں، ابھی جب میں نے بھی اسلام کو چھوڑا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اس نے اسلام کو چھوڑا کیونکہ اس کو کسی چیز کی لالچ ہے. میں نے کہا یار سب کچھ تو چھوٹ گیا مجھ سے، مجھے کیا دو گے ابھی؟ میں کس چیز کو بھی لوں گا؟ ٹھیک ہے، تو میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں ایز اے ایکس مسلم
کہ بھائی جان جتنے بھی دوست ادھر سن رہے ہیں، لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، میں ایز اے ایکس مسلم یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بھائی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنا سچ والا جی کے ساتھ اور ان کا ساتھ ہو کر اس سچائی کو ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ آواز بند نہیں ہوگی. بلکہ دیکھیں، میں ہر روز پارٹیسپیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل میں، اور آتا ہوں، سنتا ہوں، سیکھتا ہوں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں. یہ پتہ ہے کیوں میں بتاتا ہوں؟ کیونکہ یہ اب میرا فرض ہے. پہلے میں اسلام کے لیے جہاد کرتا تھا، لیکن اب میں سچائی کے لیے جدوجہد کرتا ہوں. میں جہاد نہیں کروں گا، لیکن ایک سچائی کے لیے میں جدوجہد ضرور کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکا. ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں 3 سال جہاد کے لیے گیا ہوں. ٹھیک ہے؟ میں اس وقت 15 سال کا تھا، 18 سال تک میں نے جہاد کیا. لیکن وہ کیا تھا؟ صرف ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا. بھائی 3 سال تک جہاد کیا، مطلب کیا ایگزیکٹلی کیا کیا آپ؟ بھائی جان مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام میں کیا ہے کہ صرف ایک ہی رستہ ہے جنت میں جانے کا مسلمانوں کے پاس. صرف ایک رستہ. بے شک آپ نمازیں پڑھیں، 5 وقت نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، بے شک آپ نے حفظ کیا، قاری جو بھی کیا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ جاہد فی سبیل اللہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک ہی رستہ ہے. محمد صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ جہاد کتنا افضل ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، اپنی جان دے دوں اور وہاں پر مروں، اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤں، اور پھر دوبارہ جہاد کے لیے جاؤں، اور پھر زندہ ہو جاؤں، اور پھر مروں. یہ ہے جہاد کی فضیلت اسلام میں. ٹھیک ہے، اور یہی ہے کہ صرف یہی ڈر، خوف کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا وہاں پر، وہ جہنم میں، وہ اتنا بڑا گڑھا ہوگا، وہ زنجیریں ہوں گی، وہ آنکھوں میں سے پیپ نکلے گی. ٹھیک ہے، وہ جو علامہ صاحب سے وہ ڈراتے تھے. اور میں ایز اوپنلی کہتا ہوں کہ پاکستان میں مدرسہ جو ہے یہ ایک ورشپ پلیس نہیں ہے کہ جہاں پر ایک میرے والدین نے مجھے ادھر بھیجا تھا تو ان کو یہی تھا کہ وہاں پر ایک اچھی تربیت دیتے ہیں. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جب وہ مجھے چھوڑ کے مدرسے میں باہر آ جاتے ہیں، گیٹ بند ہو جاتا ہے، تو اندر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر اندر 2 قسم کی ڈارکنیس ہوتی ہیں، اور ایک ہے فزیکل سیکشل ابیوز، اور دوسرا ہے مینٹل ابیوز کرنا. کہ جو بچے ہوتے ہیں، میں اس وقت 9 سال کا تھا جب میں گیا تھا مدرسے میں. تو جب میں جہاد کا کہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ دکھاتے ہیں ہر مدرسے میں، پاکستان میں ہر مدرسے میں ٹیرورسٹ پائے جاتے ہیں. میں کئی مدرسوں میں گیا ہوں کیونکہ میں بھاگ جاتا تھا تو مجھے پھر وہ کسی اور مدرسے میں داخل کیا جاتا تھا. میں نے جیسے ہی وہ مدرسے میں گئے، وہ دکھاتے تھے اوکے جی ابھی میرے ساتھ کتنے بندے ایگری کریں گے جو اس بات پہ اسلام میں گئے ہیں، کیونکہ اس بات پہ میرے والدین بھی ایگری نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں اسلام نہیں یہ سکھاتا. لیکن جو میرے دوست ہیں جو ابھی بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں میرے ساتھ، وہ ایگری کریں گے جی کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے جہاد کیا ہے کہ محمد نے اپنے آپ کو کیسے دین کے لیے وقف کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کتنی ماریں کھائیں، اور وہ واقعہ کربلا سناتے ہیں. ٹھیک ہے، ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں بچوں کو، اور اس کے بعد پھر وہ تصویریں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے بہن بھائیوں کو کشمیر میں مار دیا گیا. فار ایگزامپل میں ایک پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، آئی لو انڈین you know so but for me it's not a problem anymore that میرے لیے کشمیر پاکستان میں ہو یا کشمیر انڈیا میں ہو، میرے لیے ایک ہیومن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ابھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھے یہی ہے کہ وہ جب تصویریں دکھاتے تھے، دیکھو یہ ان کا خون ہے جو وہ مار رہے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، تو ادھر ہزاروں لوگوں کو، بچوں کو ٹرین کرتے تھے، اوکے یہ آپ کی بہن کی عزت انہوں نے لوٹ لی. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا، وہ خون کی تصویریں، اور پھر ساتھ میں جو وہ گنے دکھاتے ہیں. تو وہ ایک بچے کا جو ہے وہ ایٹومیٹکلی اس کے اندر جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے اور ایموشنلی ہارمونس ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی میرا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایک گول دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو یہی ایک رستہ ہے. تو وہ جہاد ہے. لوگ بہت سارے کہتے ہیں اسلام میں کہ دیکھیں
جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارنا، ٹھیک ہے. جہاد کا مطلب ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یا کسی کے لیے اگر کسی برے کام کو روک نہیں سکتے، برے کام کو روکو، اگر روک نہیں سکتے تو اس کو سپورٹ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کرو، اگر دعا بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس کے لیے برا نہ سوچو، you know. So they have a different definition of jihad. So لیکن میں نے جو جہاد کیا وہ فزیکل جہاد کیا، کیونکہ یہی صرف ایک ذریعہ تھا جنت میں جانے کا، جہاں پر حور مقصورات فی الحیام، وہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی بڑی ریور آف الکول ہوں گی. سو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جہاد کا مطلب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سارا چینل صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یار، آپ لوگوں کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی اور ہزاروں جو مدرسے میں مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں ان کی آنکھیں کھلی. تیسرا میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر کتنے سارے دوست آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ دوسرے مذہب پر بات کیوں نہیں کرتے، آپ صرف اسلام پہ بات کیوں کرتے ہیں. بھائی جان دیکھیں، جب کووڈ-19 آیا تھا تو لوگوں نے کووڈ-19 پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی جانیں لی، ٹھیک ہے. انہوں نے وہ نمونیا پہ ریسرچ نہیں کی، ٹھیک ہے. بھائی جان جب بھی بولوں گا مجھے رات کو نیند نہیں آتی تو وہ کس کی وجہ سے نہیں آتی؟ وہ اسلام کی وجہ سے نہیں آتی. مجھے ہندو سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے سکھوں سے کوئی پرابلم، مجھے کسی لوگ سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کس گاڈ کی ورشپ کرتے ہیں یا کس چرچ میں جاتے ہیں یا مندر میں جاتے ہیں. اٹس اوکے، جو بھی وہ بلیو کرتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میری زندگی میں جو بہت اہم امپورٹنٹ تھی، میرا بچہ جو سب سے پیارا ہے، میری بیوی ہے، میری فیملی ہے، وہ کس نے چھینا؟ میں تو ہمیشہ اس پہ ہی بات کروں گا. قرآن نے چھینا اور اسلام نے چھینا اور محمد نے چھینی. میری ساری زندگی اسلام نے تباہ کر دی. میں کیسے ہندو کو ان کو کہوں کہ وہ غلط ہے، یا ہندوازم پہ بات کروں، کرسچینٹی پہ بات کروں، یا کسی اور بدھزم پہ بات کروں؟ میں تو ہمیشہ صبح اٹھتے اور رات کو سوتے تک میں صرف اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ٹراماٹائز کر دیا ہے. اس اسلام کی وجہ سے میں ٹراماٹائز ہوا ہوں، اور اس وجہ سے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں تھینک کرتا ہوں آپ ساری ٹیم کو کہ آپ صرف اسلام کے بارے میں اس چینل پر بات کریں. جو بھی لوگ آتے ہیں دوسرے مذہب کو لے کر، یہ دوسرے مذہبوں کی پرابلم ہے. لیکن جس چیز نے پوری دنیا میں، جس مذہب نے، اسلام نے، قرآن نے پوری دنیا کا سکون چھین لیا ہے، ہم تو دن رات اس پہ بات کریں گے نا یار. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام is a religion of peace. میں کہتا ہوں no, it's not a religion of peace. اسلام is a religion of pieces. You know, اس نے پوری دنیا کے ٹکڑے کر دیے یار. It's not a religion of peace, it's a religion of pieces. ایک کنٹری مجھے بتا دیں مسلم کنٹری جہاں پر پیس ہو. سو میں یہی کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ سچ والا صاحب، آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا اور آپ کی ساری جدوجہد کا. میں یقین کرتا ہوں کہ یہ ایک سال میں ہم نے اتنا زیادہ بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے، بہت ہی سمرائز وے میں آپ نے پورا مقدمہ پیش کر دیا. بہت خوب، بہت عمدہ باتیں کہی آپ نے. جی واقعی ہم خود بھی جو ہے آپ کے شکر گزار ہیں قاری صاحب. آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہم سب کے لیے کل ملا کر جو اسلام کے بارے میں جو کچھ باتیں ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ان کا خلاصہ آپ نے کیا ہے. اور ہمیں بھی آپ کے درد کا، میں خود جو ہے آپ کے درد کو محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی اسی درد سے گزرا ہوں. سچ والا صاحب، میں ابھی تک واک نہیں کر سکتا. میری ابھی تک دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. میں ابھی تک، اور وہ صرف اسلام کی وجہ سے. مجھے پتا ہے کہ کیا اسلام میں ہے، اور آدھی تو ختم ہو گئی ہے چلو، لیکن یہ ہے کہ مجھ پر کسی کا قرض ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے سیکھ کر میں آگے کوشش کرتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ گول ہے کہ کم از کم میں نے اگر ایک ایسے انسان کی جس نے دنیا کا سکون برباد کرنے کو تلا ہوا ہے اسلام کو لے کر یا جنت کے خواب لے کر، اگر میں نے اس کو تھوڑا سا اس کی ہیلپ کر دی کہ انسانیت کو سمجھے
یہی میرا گول ہے, ٹھیک ہے, اور میری یہ ساری پین سارا کچھ میں بھول جاؤں گا. لیکن مجھ پر کسی کا قرض ہے, وہ قرض ان لوگوں کا ہے جو ابھی تک اندھیرے میں رہ رہے ہیں, وہ جو درویش, میرے دوست, میرے بھائی, میری بہنیں جو کہ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کے ساتھ ان کو مینٹلی ابیوز کر رہے ہیں یا ان کو جو برین واش کر رہے ہیں, یہی ہے. ان لوگوں نے پوری دنیا کا سکون برباد کر کے رکھا ہے. میں نہیں جانتا کہ ہندوازم میں, سکھزم میں یا بدھزم میں کیا ہوتا ہے, میں نے نہیں پڑھا. میں نے اسلام کو پڑھا ہے اور اس نے میری زندگی چھینی ہے. میں ہر روز اپنی قرآن کو نیچے رکھ کر اوپر سے 10 لیٹر مارتا ہوں اور پھر اپنی جوتے کو صاف کرتا ہوں, کیونکہ اس نے میرا سکون برباد کیا ہے. I'm sorry to say, but this is pain from my heart. جی قاری صاحب, میں یقیناً آپ کے درد کو, آپ کی اس کیفیت کو میں محسوس کر سکتا ہوں. اسی درد اور اسی کیفیت کو لے کر میں نے اپنی کتاب کو لکھا اور اس کا ایک اقتباس میں آپ کی نظر کرتا ہوں. چھوٹا سا جو ہے یہ ایک نوٹیشن ہے, آپ ذرا غور کیجئے. قرآن اپنے مباحث میں عقلی حجیت اور منطقی استدلال جیسی شگفتگی سے عاری ایک روکھی سوکھی کتاب ہے. قرآن کا مرکزی نقطہ اور نمایاں پیغام باغ کے بہلاوے اور آگ کے ڈراوے کے سوا کچھ بھی نہیں. قرآن نوع انسانی کے اجتماعی تانے بانے کو کفر و ایمان والے کرخت اور دھاری دار کھانڈے سے کاٹتا جاتا ہے. صاحب قرآن اس جذبہ و لطافت سے یکسر محروم ہے کہ ایک حساس طبع انسان اپنے خونی رشتوں سے قطع ہو کر کیسی کربناک رنجش و کوفت سے گزرتا ہے. قرآن کے نزدیک اصل رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے. اگر ایمان نہ ہو تو خون کے سارے رشتوں کو سمیت یہ قرآن ہر رشتہ و پیوند کو توڑ کے بھمبوڑ دیتا ہے. قرآن کا سارا زور و شور فقط ایمان لے آنے اور کفر نہ کرنے پر پایا گیا. عقل انسانی کو اپیل کیے بغیر ہی یہ قرآن ایمانیات کا راگ الاپے جاتا اور فتویٰ دیتا جاتا ہے کہ انسانوں میں صرف وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں جو مومن ہیں, اور جو مومن نہیں وہ تو جیسے انسان کہلوانے کے بھی مستحق نہیں. جو مومن ہیں صرف انہی کو کرۂ ارض پر مالکانہ استحقاق دیا گیا, اور جو مومن نہیں وہ تو گویا دوسرے بلکہ تیسرے درجے کے کرایہ دار ٹھہرے. قرآن ہر جگہ کفر سے ڈرواتا اور ایمان سے للچواتا ہے. ایمان لاؤ گے تو تمہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور اگر کفر کرو گے تو تمہیں دوزخ کی آگ میں سدا کے لیے جلایا بھنایا تلایا جائے گا. قرآن کسی ایک بھی آیت میں ایسا منطقی مقولہ نہیں ملے گا کہ اے لوگو پہلے جان لو پھر مانو, بلکہ قرآن اپنے ہر ذکر اور ہر بیان میں ایمانیات ہی کو مقدم اور سزاوار ترجیح رکھتا ہے. قرآن کے مطابق ایمان اگر نہ ہو تو انسان کا بڑے سے بڑا عمل خیر بھی ہیچ اور ناکارہ ہے. قرآن اپنے پیروکاروں کو بار بار ایمان, دعا اور توکل کی تلقین و تدریس تو کرتا ہے, مگر یہ کہیں نہیں بتاتا کہ انسان کی زندگی میں ان رسمی کلمات کے روب عمل ہونے سے نتیجتاً کیا فائدہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جو اپنی زندگی میں ایمان, دعا اور توکل پر یقین راسخ رکھتا ہے, اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا ان کلمات پر سرے سے کوئی یقین نہیں. اب ان دونوں اشخاص کی ہست و زیست میں فرق و امتیاز آخر ہے کیا؟ جی کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. قاری بھائی, عبدل بھائی, قاری بھائی سے قاری بھائی اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو اپنا ای میل ایڈریس اگر پرائیویٹ چیٹ میں شیئر کر سکیں تو ہم کچھ کچھ انٹرویوز ہم چاہیں گے کہ لوگ کیسے برین واش کرتے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ کنڈکٹ کریں گے اس چیز کو. سر ہاں جی, میں نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ چیٹ میں دے دیا. پلیز سچ والا جی, تھینک یو سو مچ. آپ میرے لیے, میں ایک ابھی نئے مفتی صاحب کے قدموں میں بیٹھا ہوں, سو آئی ریئلی اپریشیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی بھی جدوجہد کر رہے ہیں, میں اپنے تمام دوست سننے والوں کو کہوں گا یار ایک دفعہ اپنے وہ نگاہوں سے وہ جو ادبی چشمہ ہے, وہ جو مذہبی چشمہ ہے, وہ اتار کر تھوڑا سا دیکھے تو صحیح یار, کہ یار
कुछ ना कुछ तो सच्चाई है कि इतने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, इतने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि इतने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, खासकर पाकिस्तान में इतने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। और वो इस वजह से हुआ है कि ये सारा मीडिया की वजह से हुआ है। मैं अभी पाकिस्तान से बैठ के इंडिया में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आई रियली अप्रिशिएट सो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। जी बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। और जो है हमें ये इस तरह की इतलात भी मिलती हैं कि हमारे चैनल को, हमारी बातों को बहुत से ऐसे मोमिन देख रहे होते हैं जो न हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, न हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, सिर्फ गौर से देखते जरूर हैं, रेगुलर देखते हैं। तो असल में देखा जाए तो हमें ऐसे ही व्यूअर्स चाहिए भाई। हमें न सब्सक्राइब करें न हमें लाइक करें, बस आप हमें सुने, आप हमारी बातों पर गौर करें, हमारी बातों को कबूल न करें बल्कि हमारी बातों पर गौर करें, और हम जो कुछ कह रहे हैं उनको वेरीफाई करें, उनकी तहकीक करें। आप अपने बलबूते पर हर चीज को खुद जो है छांचें, खुद जो है जांचें परखें। ये हमारी आप लोगों से जो है ये रिक्वेस्ट है। तो कारी साहब आप तशरीफ लाए, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा। लास्ट अपडेट देना चाहता हूँ आपको। मेरी जो कल परसों आपने जो वो बहुत बड़ा चैलेंज किया, मेरे दोस्त भी सुन रहे थे, बहुत बड़ा, दुनिया में मेरे ख्याल से पहली दफा किसी ने, मैंने आज तक नहीं सुना, जो आपने चैलेंज किया यूट्यूब पे कि कोई दुनिया का मुल्ला आकर मुझे अल्लाह का वजूद साबित कर दे। ठीक है, कोई दुनिया का इंसान आकर, यकीन जाने कि वो मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि हमारे पांव थले से जमीन निकल गई कि हम अब क्या करें यहाँ पर। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज तक किसी ने इस्लाम को चैलेंज नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इस्लाम को चैलेंज किया है। ठीक है, और मैंने, जब मैं मुसलमान था या मैं इमाम था, तो मैं हर वक्त तकरीरों में यही कहता था कि इस्लाम को खतरा हो गया है, और उस पर जुलूस निकलते थे। पता है आपको, वो पहले एक कार्टून कोई बना देता किसी कंट्री में, फ्रांस में बनाया, तो वो पाकिस्तान तो पूरा ही बंद हो गया। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं ये उनके ज़हनों दिमागों तक जा रहा है, इसको कोई हटा नहीं सकता। सो मैं सिर्फ आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि जैसे दावे आप करते हैं, यकीन करें कि ऐसे दावे आज तक किसी ने नहीं किए, और ये एक इस्लाम की नींव को हिला कर रख रहे हैं, और इस मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये जो न्यू जनरेशन है, ये इन सवालों को लेकर अपने इमामों के पास, अपने मुफ्तियों के पास जाते हैं, और वो लाजवाब है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ बजाय सिवाय इसके खत्म और दरूद के, इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी कारी साहब। तो आप तशरीफ लाए और आगे भी आते रहिए। जी जनाब। जी